جی ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان سلطان شاہ، پروگرام عوام تک کے ساتھ، اور یہاں پر ہم آج راولپنڈی میں موجود ہیں پریس کلب کے باہر، جہاں پر فنکار جو ہے راولپنڈی کی فنکار برادری جو ہے جڑواں شہروں کی، وہ یہاں پر آج اپنے مسائل کے حوالے سے احتجاج کر رہی ہے۔ آج ہم سے ان کے مسائل جانیں گے اور ایوان اقتدار میں بیٹھے ہوئے لوگوں تک پہنچا کر ان کی کوشش کریں گے کہ ان کے مسائل کسی حد تک حل ہو سکے۔ آئیے ان سے بات کرتے ہیں۔ یہاں پر اس وقت میرے ساتھ موجود ہے پاکستان ٹیلی ویژن کے معروف اداکار اظہر قریشی، ان سے بات کرتے ہیں۔ سر کیا کہتے ہیں، کیا مسائل ہیں اور کس طریقے سے حل ہو سکتے ہیں، یہ ذرا مختصر بتائیے گا۔ اصل میں بات یہ جی کہ یہ جو فنڈز ہمیں ملتے تھے پہلے، جو کنٹینیوٹی مل رہے تھے، وہ ابھی ہمیں کسی سال ہمیں 10,000 ملتا ہے، کسی سال 15,000 ملتا ہے، وہ 60,000 روپیہ جو کیا تھا وہ بھی پورا نہیں مل رہا۔ میں تو ریکویسٹ کرتا ہوں جناب سی ایم جو وہ منسٹر ہیں مریم نواز صاحبہ سے کہ ہمارے جو پنڈی اسلام آباد کے آرٹسٹوں کے مسائل ہیں وہ حل کیے جائیں اور ہمیں ٹائم پہ جو فنڈ ہیں وہ دیے جائیں، کیونکہ اس وقت حالات ایسے جا رہے ہیں کہ کچھ لوگ اوور ایج ہو چکے ہیں، جو گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی ذریعہ معاش نہیں ہے، وہ سودا سلف نہیں لے سکتے، بجلی کا بل نہیں جمع کرا سکتے، بڑی پریشانی میں۔ یہ تھوڑی سی سپورٹ ہوتی ہے، یہ امید ہوتی ہے کہ ہمیں ادھر سے کچھ آئیں گے، ہمارا بجلی کا بل جمع ہو جائے گا یا ہمیں تھوڑا بچوں کے لیے کوئی فیس جمع ہو جائے گی۔ اس وجہ سے ہم بہت پریشان ہیں، ہمیں کچھ پتہ نہیں ہوتا کب دیں گے بھی نہیں دیں گے، کبھی دیں گے کبھی نہیں دیں گے۔ تو یہ میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ان کو کہ یہ ہمیں ٹائم پہ جو ہے نا وہ آرٹسٹوں کو جو فنڈز ہیں وہ دیا کریں، تاکہ ہمارے جو مسئلے مسائل ہیں وہ تھوڑے بہت وہ بچوں کے یا گھر کے جو خرچات ہیں وہ حل ہو جائیں۔ اس مہنگائی کے دور میں بہت پریشان ہیں جو خاص کر کے پنڈی اسلام آباد کے لوگ ہیں۔ مہنگائی کے دور میں بہت پریشان ہے راولپنڈی اسلام آباد کے جتنے بھی فنکار ہیں۔ میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں انصر محمود، ان سے بات کرتے ہیں۔ سر کیا کہتے ہیں، آپ طویل عرصہ ہو گیا ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ یہاں پر موجود ہیں اسٹیج کی دنیا میں، لیکن آج کیا وجہ ہے کہ آپ باہر نکل آئے؟ اس کام کے حوالے سے آج جو کچھ بھی آپ کے کانوں نے سنا، جو مسائل اور حالات ہیں وہ بھی آپ جانتے ہیں، بجائے کہ ہم اپنی آنکھوں سے آنسو نکالیں اور زبان سے کوئی رونا روئیں، کچھ کہیں تو یہ اچھا نہیں لگتا۔ ظاہر ہے اس پاکستان کا حصہ ہیں ہم۔ میں پنجاب گورنمنٹ سے کہوں گا کہ جہاں آپ لوگ اپنے سیاسی مسائل کے لیے ایک دوسروں کے گھروں میں پہنچ جاتے ہیں اپنے معاملات کو حل کرنے کے لیے، تو کیا ہم لوگ اس پاکستان کے سٹیزن نہیں ہیں؟ ہمارا کوئی حق نہیں ہے کیا؟ ہم نے اتنی زندگی اگر یہ کام کیا، میں ریڈیو اسٹیج ٹی وی کا پرانا آرٹسٹ ہوں، تو کیا ہمیں ان کے پاس دینے کے لیے اتنا بھی نہیں ہے؟ 60,000 روپیہ سالانہ، 5,000 روپیہ مہینے سے کسی کا ایک دن کا چراغ نہیں جلتا۔ آپ کے کیمرے کو زبان بنا کے کہہ رہا ہوں، کروڑوں اربوں میں کھیلنے والے لوگ ان غریبوں اور یتیموں اور معصوموں کا کوئی خیال کریں بجائے مہربانی۔ حالات سب کو پتہ ہے کہ کس کمپسری میں گزر رہے ہیں انسان۔ آرٹسٹوں کی کیا حالت ہے، ایک تو کام ہی نہیں مل رہا، کام ہی نہیں ہے۔ آرٹسٹ اتنے ماشاءاللہ یہ کام کرنے والے لوگ ہیں، ان کے کریڈٹ میں کام بھی ہے، اتنی صلاحیت والے یہ لوگ ہیں، کام ہی نہیں ہے تو روزگار کہاں سے آئے گا؟ برائے مہربانی اپنے کیمرے کو ہماری زبان بنائے۔ پنجاب گورنمنٹ سے میری ریکویسٹ ہے، میری محترم قابل محترم مریم نواز صاحبہ، جہاں چھوٹے چھوٹے کاموں کے لیے پہنچ جاتی ہو، بچوں کے اسکولوں میں پہنچ جاتی ہو۔ ہم بھی بڑے مارے آرٹسٹ ہیں اور بڑے کمزور آرٹسٹ ہیں، فن میں ہم بوڑھے ہو چکے ہیں، کوئی مر چکے ہیں۔ ابھی پچھلے دنوں ایک ہمارا آرٹسٹ فوت ہو گیا ہے ان پیسوں کے انتظار میں۔ یار یہ پیسے ہماری کمزوری بنا دی ہے اس ملک نے اور اس گورنمنٹ نے۔ ہماری نشو و نما کے لیے کیا انڈیا سے کوئی آئے گا، امریکہ سے کوئی آئے گا؟ ہمارے لیے، ہماری اصلاح کے لیے یہی ہیں ہمارے بڑے۔ برائے مہربانی میری ریکویسٹ ہے اپنی فیڈرل گورنمنٹ سے بھی اور پنجاب گورنمنٹ سے بھی، محترم جناب قابل محترم چیف منسٹر صاحبہ سے، ہمارے بھی آنسو دیکھ لو، شاید تمہارا بھی دل ہم بھائیوں کی طرح ہمارے لیے کوئی دھڑک اٹھے۔ ایک چھوٹا سا ذہن بنا لو، ہمارے لیے خیال کرو، ہمیں مانا دے دو، ایک پاؤ آٹا بھیج دو تاکہ ہماری زبان بند ہو جائے، ہم یہ رونے دھونے چھوڑ دیں۔ کچھ نہ کچھ تو ہمارا خیال کرو، ہمارا حق بنتا ہے اس ملک میں، ہم نے بوجھ کو دیا ہے، ٹیکس دیتے ہیں، ہر چیز کرتے ہیں، پبلک کو ہنساتے ہیں، اسٹیجوں پہ، ریڈیو اسکرین پہ، ریڈیو پہ، ہم نے بڑی محنتیں کی ہیں، اس کا حق نہیں مل رہا۔ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ عوام کے مسائل کو اسی طریقے سے ایوان اقتدار میں بیٹھے لوگوں تک پہنچاتے رہیں۔ اس وقت اظہر کیانی صاحب نظر آ رہے ہیں۔ اظہر کیانی صاحب بتائیے گا کہ جس طریقے سے باقی ساتھیوں نے بات کی، آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ السلام علیکم۔
میرا نام سر اظہر کیانی ہے اور میں آپ کے اس کیمرے کے توسط سے حکام بالا تک یہ بات پہنچانا چاہتا ہوں کہ آپ قانون سازی ہر چیز کی قانون سازی کرتے ہیں. کبھی آرٹسٹوں کے بارے میں کبھی آپ نے سوچا ہے کوئی ایک بل پاس کیا ہو کسی غریب عوام کے لیے؟ جب آپ کی حکومت میں نہیں آپ لوگ ہوتے ہیں تو آپ بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں، میں یہ بھی کر دوں گا، میں وہ بھی کر دوں گا، بجلی سستی کر دوں گا، بجلی فری کر دوں گا. جب آپ کچھ نہیں کر سکتے تو اتنے بڑے بڑے دعوے کرتے ہو. جب آپ کچھ کر سکتے ہیں، حکومت بناتے ہیں، حکومت کے اندر آ جاتے ہیں، پھر ایسے کام کیوں نہیں کرتے؟ ایسی کیا وجہ ہے؟ ایسے کیا مسائل ہیں کہ وہ مسائل آپ کے آڑے آتے ہیں اور آپ اس کو قانون کے بارے میں نہیں سوچتے کہ یہ بھی قانون بنانا چاہیے کہ غریب کے لیے جو کچھ ہم نے کہا ہے پیچھے اس کو ہم اب پورا کر سکتے ہیں، پورا کیوں نہیں کرتے ہیں؟ جب آپ کا اپنا بجٹ بڑھانا چاہتے ہیں، اب میں نے ایم پی اے کی سیلری بڑھانا چاہتے ہیں، اس کے گھر کا فنڈ بڑھانا چاہتے ہیں. اچھا، ابھی حال ہی میں تو یہ جونسن اپوزیشن اور حکومت کی جو اراکین ہیں اس بات پر متفق ہوئے ہیں کہ اپنی تنخواہیں جو ہیں بڑھائی جائیں. سر ان کے پاس اپنی تنخواہیں بڑھانے کے لیے بجٹ ہے. جو غریب آدمی ان کو ووٹ دے کے وہاں پارلیمنٹ تک پہنچاتا ہے، جو سی ڈی ہے، اس کے لیے کچھ نہیں کرتے. بننے سے پہلے ہمارے گھر آتے ہیں، بغیر پوچھے دروازہ ناک کرتے ہیں، ہمیں ووٹ تو ہم دے دیتے ہیں. جب ووٹ دینے کے بعد ہم ان کے پاس جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی، اس کا سیکٹری کہتا ہے آپ نے پرمیشن لی ہے، آپ نے اپوائنٹمنٹ لی ہے کہ آپ کو ملاقات ہوگی. کیوں؟ کیا ہم انسان نہیں ہیں؟ جب ان کے تنخواہ بڑھانے کا ٹائم ہو، ان کی گاڑی کے پیٹرول مہنگا ڈالنے کے لیے ملے تو ان کو گاڑی فری ملے، پیٹرول فری ملے، بجلی فری ملے، سوئی گیس فری ملے، انہوں نے ہمارے لیے کیا کیا ہے؟ پھر ہمیں ان کی کیا ضرورت ہے؟ ہمیں ان کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ہم صرف اللہ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اے پروردگار، جو اس ملک کو صحیح طرح چلائے، مولا اس کی مدد کر، ورنہ اس کو برباد کر دے. کیونکہ جو غریب عوام کے لیے نہیں ہے تو وہ کسی کے لیے بھی نہیں ہے. میری حکومت سے مطالبہ یہ میں کرتا ہوں کہ خدا کو رسول کا واسطہ ہے، جب عوام ہی مر جائے گی، بھوک سے مر جائے گی، بجلی کے بلوں سے مر جائے گی، تو آپ حکومت کس پہ کریں گے؟ سر نظر دہرائیں آپ. وزیر اعلیٰ پنجاب، ماشاءاللہ آپ کی کارکردگی سے ہم خوش ہیں، جو آپ کام کر رہی ہیں، انتھک محنت کر رہی ہیں. تو جناب ہمارے پرائم منسٹر جناب شہباز شریف صاحب، ہم آپ کی حکومت سے خوش ہیں، مگر برائے مہربانی کر کے یہ آرٹسٹوں کا خیال کریں، ان کا معاشی قتل نہ کریں. اگر آپ نے ان پہ اگر ایک مہربانی کی ہے تو خدا را اس مہربانی کو کنٹینیو جاری رکھیں. اور یہ جو آج کل ہمارے ساتھ ہو رہا ہے وہ یہ کہ اب آرٹ کونسل میں کرایہ ہے 18,000 روپے. اب ہم فری ڈرامہ کرتے ہیں، فری شو کرتے ہیں، تو ہم کرایہ بھی دیں گے. اگر آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ اوپر چلا جائے گا تو وہ بھائی جان اس کا ڈبل ہو جائے گا. تو لہٰذا آگے ہم غربت کا شکار ہیں، غربت کے مارے ہوئے ہیں، تو لہٰذا ہمیں اور مزید جو ہے نا، یا تو یہ فنڈ بند کر دیں. پھر میرے ساتھ موجود ہیں ملک پرویز، جو کہ پاکستان ٹیلی ویژن اور اسٹیج کے معروف اداکار ہیں، اور اس حوالے سے آج ہم ان سے بات کرتے ہیں کہ مسائل کیا ہیں. سر بتائیے گا کہ اس طریقے سے آپ اس وقت مسائل کو فیس کر رہے ہیں. دیکھیں جی، آرٹسٹوں پہلے ہی کام نہیں ہے، اوپر سے جناب علی یہ جو ہمیں فنڈ ملتا تھا وہ بھی گورنمنٹ نے بند کیا ہوا ہے، اور ملتا بھی ہے تو وہ بھی قسطوں پہ. تو میں کہتا ہوں کہ مریم نواز صاحب ایسے شہباز شریف صاحب سے کہ وہ جلد از جلد اس کو حل کیا جائے. اور سب سے بڑا جو مسئلہ یہ ہے کہ راولپنڈی آرٹ کونسل کا جو کرایہ ہے وہ لوکل آرٹسٹوں کے لیے کم کیا جائے. اچھا، یہ آپ نے بات کی کہ اقساط پر آپ کو پیسے ملتے ہیں، تو قسطوں پر ہم نے چیزوں کے بارے میں تو سنا ہے کہ چیزیں جو ہے اشیاء خرد و نوش اور باقی ساری جو ہے گھریلو استعمال کی چیزیں تو ملتی ہیں اقساط پہ، لیکن یہ کیا معاملہ ہے کہ فنکاروں پہ بھی قسطوں پر پیسے ملتے ہیں؟ بس یہ مطلب ہے کچھ وہ جیسے مطلب آتے ہیں نا، چاہے تو وہ آگے پیچھے کر کے، تو یہ تو اب دفتر والوں کے معاملات ہوتے ہیں نا. یہ دیکھیں جی، میں جوید اقبال جیدی بول رہا ہوں. جی، جوید اقبال جیدی بول رہا ہوں. ہم 1984 سے اس کام میں فیلڈ میں کام کر رہے ہیں، لیکن جو پریشانی اس حال میں دیکھی آج تک نہیں دیکھی ہم نے. قسطوں کا یہ مسئلہ ہے، دیکھیں جی کہ پہلے انہوں نے 60,000 روپے ایک دم یکمشت دیا تھا، اس کے بعد انہوں نے 5,000 روپے کر دیے، کبھی 10,000 روپے. تو یہ قسطوں والا کام ہو گیا نا. اب دیکھیں 5,000 میں کیا بنتا ہے؟ ہم گھر کا بجلی کا بل نہیں دے سکتے، بچوں کی فیس نہیں دے سکتے، گھر کا کرایہ نہیں دے سکتے، ہم کیا کریں؟
ہم گورنمنٹ سے اپیل کرتے ہیں, مریم نواز صاحب سے اپیل کرتے ہیں کہ فنکاروں کے حال پر رحم کیا جائے, ان کا سپورٹ فنڈ جلد جلد بحال کیا جائے, اسے بڑھا کر دیا جائے کہ جس میں ہمارا گزارا ہو جائے. اچھا یہ بتائیے کہ آپ لوگوں کی جو مجموعی طور پر راولپنڈی اسلام آباد میں جو تعداد ہے فنکاروں کی, کیا وہ رجسٹرڈ ہے, اور اگر رجسٹرڈ ہے تو ان کی تعداد کتنی ہے؟ جی جو رجسٹر ہے جی کافی کم سے کم یہ منور صاحب کے پاس سب کا ریکارڈ ہے, جن کا جتنے پنڈی کے اور اسلام آباد کے بہت زیادہ فنکار ہیں جی اچھا جو اس کام سے منسلک ہیں. اچھا منور صاحب سے بھی بات کر لیتے ہیں اس پہ, آج منور صاحب سے بھی بات کر لیتے ہیں ہم. یہاں پر ان کے جو راولپنڈی اسلام آباد کے آرٹسٹ کے جو سربراہ ہیں اور ان سے بات کرتے ہیں. سر کیا کہتے ہیں کہ کتنے آپ کے لوگ ہیں جو کہ جڑواں شہروں میں جو کہ مسائل سے اس وقت سفر کر رہے ہیں؟ جی جو حقیقی آرٹسٹ ہیں وہ تو تقریباً ہمارے کو 400 ہیں. اچھا آپ نے کہا حقیقی, حقیقی پہلے یہ ڈیفینیشن ذرا کلیئر کر دینا اس میں کہ جنسن ہے کہ حقیقی کیا ہے, اور آپ کے خیال میں کیا مطلب فنکار دوسرے بھی ہیں؟ دیکھیں جس طرح ایک مثال کے طور پہ آپ کے صافی ہیں ماشاءاللہ, کچھ تو حقیقی کا مطلب مین ہیں جو سرکردہ ہیں, نظر آ رہے ہوتے ہیں, ریگولر کام کر رہے ہوتے ہیں, اسی طرح ہمارے وہ حقیقی ہیں. مگر کچھ ایسے ہیں جو نام کے صافی بھی ہیں, نام کے فنکار بھی ہیں, تو اس لحاظ سے وہ حقیقی ان کو نہیں کہا جا سکتا نا, وہ سمجھ لو ویسی تعداد بڑھانے والی بات ہے. ہم لوگ جو ہے نا اللہ تعالیٰ کا احسان ہے, کم سے کم جو روٹین پہ چل رہے ہیں کم سے کم کچھ 50 سے لے کے 100 فنکار ہیں جو ریگولر ہم مطلب کوئی نہ کوئی چھوٹے موٹے کام کرتے رہتے ہیں, مگر ہمارا ان سے گزارا نہیں ہوتا. یہ ہمارے جتنے فنکار ہیں یہ سارے 50 سال سے اوپر کی ایج کے فنکار ہیں. ان کا ایک فنڈ شہباز شریف صاحب نے رکھا تھا کہ کم سے کم وہ 60,000 روپے سال کا رکھا گیا تھا کہ یہ سب فنکاروں کو دیں گے, مگر بیڈ لک یہ ہو گئی کہ وہ 60,000 میں کوئی ایک مہینے ملا, اگلے مہینے میں ہمیں وہ 35,000 ملا, اس سے اگلے سال ہمیں جو ہے نا وہ 30,000 ملا, یہ پیسے کم ہوتے رہے. تو شیم ہونے والی بات ہے کہ یہ 3,000 مہینہ بھی نہیں بنتا. تو اس وجہ سے ہم شہباز شریف صاحب گزارش کریں کہ جب انہوں نے یہ فنکاروں کے لیے اتنی اپنی کرم نوازی اپنی مہربانی رکھی تھی, تو اس کو کم سے کم اس کو بڑھایا جائے, اس کو فنکاروں کا احساس دلوایا جائے کہ یہ فنکار پینشن کے طور پہ جو ہے نا آپ سے مانگ رہے ہیں کہ کم سے کم انہوں نے ملک کی خدمت کی ہے, اس ملک کی خدمت کی, شہر کی خدمت کی, تو برائے مہربانی. اچھا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ 3,000 یہ 5,000 کا معاوضہ جو ہے وظیفے کرنے سے جو کہ پنجاب حکومت کی طرف سے آپ کو ملتا ہے, کیا یہ اونٹ کے منہ میں زیرے کے مترادف نہیں ہے, اور کیا اس میں جو انسان اسی کو دیکھتے رہیں گے آپ, کوئی اور کام نہیں ہے آپ کے پاس؟ اللہ کا شکر ہے ہمارے آگے بھی سے چھوٹے موٹے کام ہیں, مگر مین مسئلہ ہے کہ انہوں نے جب ایک وظیفہ رکھا ہوا ہے کہ یہ وہ ان فنکاروں کے لیے ایک پینشن کے طور پہ ہے. اب یہ اس دوران فرسٹ ٹائم انہوں نے کہا تھا کہ یہ 5,000 ہم 60,000 سال کا رکھ رہے ہیں, اس کے بعد اسے بڑھا کر 1,20,000 سال کا دیں گے ہم, تو وہ 10,000 مہینے کا بنتا تھا, مگر بیڈ لک ان کی حکومت چلی گئی اس وجہ سے. ورنہ ہمارا چلے بجلی کا بل کسی کا جب کبھی آتا ہے تو یہ کٹھے آ جاتے ہیں, کوئی 3 مہینے کا کبھی آ جاتا ہے, کبھی 4 مہینے کا آ جاتا ہے, تو اس وجہ سے کسی کا بل جمع ہو جاتا ہے, کسی کا کوئی چھوٹا موٹا اور خرچہ ہو جاتا ہے, باقی تو اس سے خرچے نہیں چلتے نا. تو اس وجہ سے یہ محرومی ہے ہمارے فنکاروں کی کہ ایک تو اس کو بحال کیا جائے, دوسرا یہ راولپنڈی آرٹس کونسل کا کرایہ بڑھا دیا گیا ہے. اس کا کرایہ پہلے بلکہ کرایہ تھا ہی نہیں, فنکاروں کے لیے کرایہ ہی نہیں تھا, بالکل ابھی مفت دیتے تھے, کیونکہ ہم ڈرامہ بھی مفت دکھاتے ہیں. یہاں پہ فیملی ڈرامے ہوتے ہیں, کیونکہ یہ ہمارے یہ دوسرے کمرشل ڈراموں والے ہم نہیں ہیں. ادھر گند ہوتا ہے, وہ باقاعدہ وہ 2,000 5,000 کی ٹکٹ. آپ سمجھتے ہیں کہ گند ہوتا ہے؟ باقاعدہ گند ہوتا ہے, کیونکہ گندی بات ہوتی ہے تو اسے گند کہا جاتا ہے. بیہودہ ڈانس ہوتے ہیں تو گند کہا جاتا ہے. سارے تماشبین جاتے ہیں ڈرامہ دیکھنے کے لیے, کوئی سوبر کوئی شریف آدمی وہ ڈرامہ نہیں دیکھنے جاتا. مگر ہمارے جو راولپنڈی آرٹس کونسل یا پنجاب آرٹس کونسل کے انڈر جو ڈرامے ہوتے ہیں وہاں صرف فیملی آتی ہے اور وہاں پہ گند نہیں ہوتا. اور ہم جتنے بھی ہیں ہم سارے اللہ تعالیٰ کو شکر ہے ایک گھریلو لوگ ہیں, خاندانی لوگ ہیں, اور ایک رسپیکٹ والے ہم لوگ ہیں. ہم اس گند کو دیکھنے بھی نہیں جاتے, کرنا تو بہت دور کی بات ہے نا. تو اس وجہ سے گورنمنٹ کو چاہیے کہ ہمارے جتنے فنکار ہیں ان کا احساس کیا جائے, ان کے روزی کے معاشی مطلب ہماری معاشی جو قتل کیا جا رہا ہے وہ اس کے لیے راستے بنائے جائیں, جس میں PTV ہے. PTV دیکھے بند دبا پڑا ہوا ہے, ہمارے پنڈی اسلام آباد سے کوئی ڈرامہ ہی نہیں ہو رہا PTV کے لحاظ سے. تو یہ ڈرامے ہونے چاہیے, آرٹس کونسل میں ڈرامے ہونے چاہیے کہ ہمارا روزگار بنے. مزید بھی بات کرتے ہیں. سر آپ کیا کہتے ہیں؟ سر جی جو پرائم منسٹر ابھی شہباز شریف صاحب ہیں, انہوں نے لاسٹ جو ہے نا یہ عید الفطر پہ ہمیں 60,000 روپیہ دیا تھا لاسٹ میں, جن کا لاسٹ میں اپنے اقتدار میں. تو ابھی اس کے بعد بند ہونا شروع ہو گئے ہیں. اس کے بعد 5,000 روپے آئے, 5,000 بھی اب ملنا بند ہو گئے ہیں. اس کے بعد ابھی ہم نے جولائی میں لیے تھے. اچھا یہ ساری اسٹرگل میں دیکھ رہا ہوں, جس سے بھی بات ہو رہی ہے وہ کہہ رہے ہیں 5,000 3,000 5,000 تو ملے ہی 3,000, لیکن
کیا یہ آپ کی زندگی کا حصول ہے؟ بالکل نہیں ہے جی. ہم تو چاہتے ہیں کہ جو بالکل اولڈ ہو گئے ہیں ان کے لیے کچھ نہ کچھ منہ میں زیرہ اونٹ کے برابر، جو اونٹ میں منہ میں زیرہ دیتے ہیں اس کے برابر ہے، لیکن وہ اسی لیے کچھ نہ کچھ تو ملے. وہ ان کو یہ آسرا تو رہے کو مل تو رہا ہے. سپورٹ تو تھی، اگر اس کو سپورٹ نہیں ہوگی تو پھر ظاہری بات ہے وہ مایوس ہو جائیں گے، وہ گھر بیٹھ جائیں گے بالکل ہی. اپنے خصوصی طور پر وزیر اعلیٰ مریم شہباز شریف سے کہتے ہیں کہ اسے جاری کیا جائے. آپ کیا کہتے ہیں سر؟ آپ بھی ماشاءاللہ یہاں پر موجود ہیں، احتجاج بھی کیا آپ نے اور آپ کے جذبات بھی ہوں گے ڈیفینیٹ، تو آپ بتائیے. بھائیوں نے بہت باتیں کر لی، ٹھیک ہے، اور کوئی بات اس میں ایسی نہیں ہے کہ جو سچ پہ مبنی نہ ہو. میں ابھی تک 46 سال سے کام کر رہا ہوں، بیچ میں بیمار ہو گیا، چھوڑ دیا. اب یہ کچھ پیسے ملنے شروع ہوئے تھے لیکن وہ بھی انہوں نے بند کر دیے. یہ تو زیادتی ہے نا فنکاروں کے ساتھ، یا تو دیں ہی نہ، اگر دیتے ہیں تو کنٹینیوسلی دینا. کسی طرح کی آس ہوتی ہے کہ کام کرنے ہوتے ہیں بچوں کے، کچھ وہ مثال ہوتے ہیں بندوں کے ہوتے ہیں، کیا کر سکتے ہیں ان کے لیے. جو دیتے ہیں ان کی مہربانی ہے، نہ دے تو کیا کر سکتے ہیں، دینا چاہیے ان کو. کہتے ہیں کہ معاوضہ جو ہے دینا چاہیے. وزیر اعلیٰ پنجاب سے بھی انہوں نے درخواست کی ہے اور وزیر اعظم پاکستان کے نام بھی انہوں نے درخواست کی ہے. میرے ساتھ اس وقت یہاں پر موجود ہیں اسلم بھٹی صاحب، معروف رائٹر ہیں اور اسٹیج کے لیے بھی لکھتے ہیں، پی ٹی وی کے لیے بھی لکھتے ہیں. لیکن ان سے بات کریں گے کہ بارش ہو چکے ہیں لیکن اس کے باوجود ان کی آرٹ سے جو محبت ہے وہ ابھی تک قائم ہے. سر کیا کہتے ہیں آپ؟ یہ تو آکسیجن بھی ہے، زندگی بھی ہے ہماری، ہمارا شعبہ ہے. یہ ہم نے کم عمری سے شروع کیا ہے، جو نومری میں کہہ لیں ہم، تو پھر اس میں وابستہ رہے. کتنی ایج ہو گئی آپ کی؟ ابھی 60 سے بھی زیادہ ہی ہوگی. اچھا. ہاں، تو یہ ہے کہ ہمیں جو مشکلات ہیں اس میں پنڈی میں تو اسے کہتا ہوں یہ بنجر زمین پہ ہم کھیل رہے ہیں. یہاں بنجر زمین میں ہم پودے اگانے کی خوشبو لینے کی کوشش کر رہے ہیں اور اسی کوشش میں ایک عمر گزر گئی ہے ہماری لوگ. اب جو حکومت نے کیا تھا نواز شریف صاحب نے اس دور میں، تو پہلی بار ہمیں 60,000 روپیہ دیا تھا. انہوں نے 60,000 کی رقم دی تھی، پھر کبھی دوبارہ 60,000 کی رقم نہیں ملی. وہ کٹ کی وقت بڑھتا گیا، یعنی وہ 3 مہینے کا وہ تھا ہمارا اعزازیہ کہہ لیں یا اعتراف فن کہہ لیں ان کا. تو پھر اس کے بعد وہ ہمارا ہو گیا 3 مہینے کے بعد 4 مہینے 5 مہینے 6 مہینے ہماری یہ وقفہ بڑھتا رہے اور پیسے کم ہوتے رہے، یعنی 5,000 تک آ گیا. ایسا موقع بھی آیا کہ 5,000 میں ملنا شروع ہوا. اس کے بعد ہم ایک فیملی ڈرامہ کرتے تھے راولپنڈی آرٹ کونسل میں، اب بھی کر رہے ہیں. تو وہ ہمیں گورنمنٹ دیتی تھی، فری بھی دے دیتی تھی کبھی ہمیں وہ اچھا ڈرامہ کرنے پر پوری پیمنٹ بھی کر دیتی تھی. اب وہ پیمنٹیں بھی ختم ہو گئی، ہال کا کرایہ دگنے سے بھی بڑھا کے انہیں کر دیا. اچھا، یہ جن سے نا یہ پہلے تو راولپنڈی میں جن سے نا لیاقت ہال جی اسٹیج کے حوالے سے کافی معروف تھا. ٹھیک ہے. لیکن ابھی یہ کیا وجہ ہے کہ لیاقت ہال جب بند ہو گیا، کس ٹرم اینڈ کنڈیشن پر آپ کو جو ہے نا یہاں سے نکالا گیا، یعنی کہ باہر کیا گیا؟ جی، کوئی ڈرامہ نہیں کر سکتے، کوئی اسٹیج نہیں کر سکتے. اسی طریقے سے پاکستان نیشنل کونسل آف دی آرٹس ہے، اسی طریقے سے باقی جو ہے نا یہاں پنجاب کی جو آرٹ کونسل ہے، تو کہیں پہ آپ کو جگہ نہیں مل رہی. اچھا، آپ نے ذکر کیا لیاقت میموریل ہال کا. یہ راولپنڈی آرٹ کونسل جو ہے نا اس کے متحد نہیں تھا، یہ PNC کے متحد تھا. تو یہ وفاقی ادارہ کا علاقہ تھا. تو یہ سیاست کی نظر ہو گیا، اس پہ تو ہم بحث نہیں کریں گے. تو یہ ہے کہ اس کے بعد پھر ہمارے ایک ہی حال تھا جہاں فیملی ڈرامہ دیکھ سکتے ہیں، وہ راولپنڈی آرٹ کونسل میں. اس سے ہٹ کے جتنے بھی کمرشل حال ہیں نا، تو ان کے پاس سے گزرنا بھی ہم اپنی شان کے خلاف سمجھتے ہیں، توہین سمجھتے ہیں اپنی. ہم اس کے قریب بھی نہیں گزرتے. میں آپ کے سامنے فاروق جانی اداکار، میں نے 86-7 سے سٹارٹ لیا تھا راولپنڈی سے. سٹیج ماشاءاللہ بہت اچھے سٹیج کیے ہم نے، لیاقت ہال میں، لیفٹ ڈیک میں، آل پنجاب، جہاں پہ صرف فیملیاں میں نظر آتی تھی. اچھا ہم کام کرتے تھے اور اس کا رسپانس بہت اچھا تھا. اس کے بعد جب میں اب بات کروں گا فنڈ پہ، کہ ہم نے الحمدللہ یہ جو ہمارے آرٹسٹ ہیں یہ سینماؤں پہ بھی نظر آتے تھے، ٹیکس جاتے تھے حکومت کو سینموں کے، مطلب ہے کہ ہزاروں کی تعداد میں سینمے تھے. میں نے 87 سے فلم انڈسٹری جوائن کی
اور میرے استاد مرحوم جناب سلطان رئی صاحب، اللہ ان کو جنت نصیب کرے، ان کے ساتھ میں نے کافی کام کیا، بڑے بڑے آرٹسٹوں کے ساتھ کام کیا، اور یہ ایک عرصہ دراز سے فنڈ کا جو تھا یہ ہمارے آرٹسٹوں نے کافی احتجاج کیے تھے، بڑے بڑے نامور ٹرکوں پہ احتجاج ہوئے تھے، مگر میں شکریہ ادا کرتا تھا اس وقت میاں محمد نواز شریف صاحب کا، جنہوں نے یہ فنڈ بحال کیا آ کر اپنی حکومت میں، اور آرٹسٹوں کو 5,000 روپیہ ماہانہ یہ انہوں نے فکس کیا، اور انہوں نے یہ کہا کہ اگر ہماری حکومت 18 میں آئی تو ہم اس کو بڑھائیں گے اور بڑھائیں گے، تو انہوں نے 5,000 روپیہ ماہانہ کیا جس کا 60,000 سال کا بنتا تھا، مگر ہمیں سال میں 20,000 15,000 25,000 ملتا رہا، کیونکہ ان کی تو حکومت چلی گئی، انہوں نے جاتے جاتے اپنا فرض ادا کیا، ہمیں 60,000 روپیہ ایک سال کا وہ دے گئے، مگر آگے جو حکومت آئی انہوں نے ایک سال میں کبھی 15 دے دیا، کبھی 20 دے دیا، ایسے ہی یہ کام چلتا رہا۔ تو آرٹسٹوں نے ہمیشہ یہ جو ہمارے جتنی بھی آرٹسٹ برادری ہے انہوں نے پاکستان کا نام روشن کیا ہے۔ آپ ترانے دیکھ لیں، ہمارے پاکستان کے آرٹسٹوں نے گائے ہیں، میڈم نور جہاں نے گائے ہیں، مہندی حسن صاحب نے گائے ہیں، سب نے، شوکت علی صاحب، یہ سب اللہ تعالیٰ غریق رحمت کرے ان کو۔ تو حکومت سے میں یہ درخواست کرتا ہوں کہ خدارہ یہ آرٹسٹوں کے لیے آپ نے اگر فنڈ جو منظور کیا تھا اس کو کم از کم آپ آرٹسٹوں کے لیے تو آپ ٹائم بائی ٹائم ادا کریں۔ پیٹرول کی قیمتیں مزید بڑھ گئی ہیں سر، کیا پیٹرول، کیا گیس، کیا اب دیکھیں، اب ایک اور بات دیکھ لیں، لوگوں کے گھروں میں گیس نہیں آتی، لوگ کمپریسر استعمال کرتے ہیں، یوز ناجائز ہے، غلط ہے، اس کو پکڑتے ہیں، آپ 3 لاکھ روپے جرمانہ کرتے ہیں، آپ اس کو گیس دیں نا یار، وہ کیوں لگائے گا وہ؟ آپ چور کے ہاتھ تو کاٹتے ہیں، کاٹنے چاہیے، اس نے غلط کام کیا ہے، کبھی اس کی پیچھے بیک گراؤنڈ زندگی دیکھی ہے اس کی، تو اس نے چوری کیوں کی ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ یہاں یہ بات نہیں دیکھی جاتی۔ جو بات میرے اوپر آئی وہ غلط ہے، جو آپ کے اوپر آئے وہ صحیح ہے، ایسا نہیں ہے۔ آپ اس کیمرے کے تواسط سے، اس مائک کے تواسط سے، آپ کے اس چینل کے تواسط سے میں یہ کہتا ہوں کہ اللہ کا واسطہ ہے، آپ کو جس طرح کہ آپ اپنے لیے قانون بناتے ہیں، کھانے پینے کے لیے، رہنے کے لیے، سہنے کے لیے، اب تنخواہ آپ کی 1 لاکھ ہے، آپ نے 10 لاکھ کر دی، ہمارے 10% آپ تنخواہ بڑھاتے ہیں، 10% میں کیا کرے گا؟ جب بیسک اس کی کیا ہے؟ بیسک اس کی 10,000 روپے ہے، 15,000 روپے ہے، تو 10% کے حساب سے، 15% کے حساب سے، 20% کے حساب سے کتنے پیسے بنے گے اس کے؟ تو تم لوگ تو پہلے 20 لاکھ روپے ہے، 10 لاکھ روپے ہے، اس میں اوپر بیسک جب کریں گے تو آپ کے تو لاکھوں روپے بنے گے، ہمارے تو ہزاروں نہیں بنتے۔ نہیں، یہ مسائل کا سلسلہ تو چلتا رہے گا۔ آخری ہم بات کریں گے منور خان آفریدی سے، کیا کہنا چاہیں گے سر؟ میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ جس طرح ہماری کلچر کی منسٹر اور اطلاعات و نشریات کی عظمہ بخاری صاحبہ ہے، اب دیکھیں ان کے پاس کلچر کے لیے ٹائم نہیں ہے، جو ہمارے کلچر کے مطلب شعبے ہیں ان کے لیے ان کے پاس ٹائم نہیں، تو برائے مہربانی میں مریم نواز صاحبہ سے گزارش کروں گا کہ وہ کلچر منسٹر علیحدہ کوئی منتخب کریں کہ کم سے کم ہمیں کلچر کے لیے وہ ٹائم دے سکے، ہم اپنے مسائل ان کو بتا سکیں۔ ابھی فوٹو ایک جنکشن ہے یہاں پر، انہی کے بیاف پر یہاں پر ایک پارلیمانی سیکرٹری تو موجود ہیں نا، وہ پارلیمانی سیکرٹری کیا نام ہے ان کا؟ تو شازیہ رضوان صاحبہ نام ہے، اچھا، مگر وہ فوٹو سیشن کے لیے آئی ہوئی ہے، وہ فنکاروں کے لیے کچھ بھی نہیں کر رہی، وہ جب دیکھے انہیں فوٹو سیشن کر رہی ہوتی ہیں، یا پھر وہ کہہ رہی ہوتی ہے بھئی آپ فنکار میرے پاس آتے نہیں، ان کے پاس جا کے تھک گئے، فون کر کے تھک گئے، وہ فون ہی اٹینڈ نہیں کرتے۔ تو برائے مہربانی ان کو ہم گزارش کریں گے کہ جو ہمارے فنکار ہیں ان کے مسئلے حل کریں، اور مریم نواز صاحبہ سے گزارش کرتے ہیں کہ برائے مہربانی ہمارے فنکاروں کے لیے سوچا جائے، ایک تو کلچر منسٹر ہمیں دوسرا دیا جائے، اور دوسرا یہ کہ فنکاروں کے جو مسائل ہیں اس کو حل کیا جائے، یہ بھی آپ کے ملک، آپ کے پنجاب کے آرٹسٹ ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ جو کلچر منسٹر ہے انہیں دوسرا دیا جائے، یہ ان سے مطمئن نہیں ہے کیونکہ ان کے مسائل جو ہے بدستور موجود ہیں۔ یہ کہتے ہیں ہم پہلے بھی احتجاج کرتے رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ایوان بالا تک ہم نے اپنے آواز پہنچانے کی کوشش کی، لیکن یہ ہر بار انہیں ناکامی کا سامنا دیکھنا پڑا۔ آج پھر یہ یہاں پر راولپنڈی پریس کلب کے باہر پہنچے اور یہاں پر انہوں نے احتجاج کیا۔ ہم کوشش کریں گے کہ اپنے پروگرام عوام تک کے ساتھ پروگرام جو ہے ایوان اقتدار تک پہنچانے کے لیے اپنی بھرپور کوشش کریں گے، اور کوشش کریں گے کہ ان کے مسائل جو ہے کسی طریقے سے
حل ہو سکے. اپنے میزبان سلطان شاہ کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.